ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اس رب کریم نے ہم تمام کو دنیا کی سب سے بہترین سرزمین اللہ کا گھر مسجد میں بیٹھ کر سب سے بہترین باتیں، اللہ کی باتیں، کلام اللہ کی باتیں، سنت رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. بعد ازاں میں مسجد الفرقان اہل حدیث کے تمام ذمہ داران، سابق و موجود سارے ذمہ داروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شہر راولگرے میں آنے کا پہلا موقع فراہم فرمایا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے شہر کو دیکھ کر. کئی اپنے دوست احباب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، یہاں کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل ہوئی. الحمدللہ آنے کے بعد آپ کے قریب میں ایک بہت اچھے عالم رہ رہے ہیں، ابھی جن کو آپ نے سماعت کیا ہے، شیخ سلیمان محمدی مدنی حفظہ اللہ تعالی. آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. کہنے والے نے کہا ہے کہ گرو گر ہی رہا،
شیشہ شکر بن گیا. تو ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے شکر موجود ہے، اس سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعے سے قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، اللہ اپنی انتظامات میں رکھیں. آمین یا رب العالمین. آپ سب بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بھی میری ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھیں ایمان و امان کے ساتھ رکھیں، توحید کے متوالے، سنت کے شیدائی بنا کر رکھیں، خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ظلم اور ظالم کا انجام. ظلم اور ظالم کی انجام تو برا ہے، سب کو پتا ہے. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے جوڑتے ہوئے کہ ظلم ویرانی اور بربادی کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے شعراء آفاق کتاب مجموع الفتاوی، فتاوی کی بہت بڑی کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے بہت پتے کی بات کہی ہے. کہا کہ اللہ تعالی ان اللہ لا یقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ. اللہ تعالی ایک کافر حکومت کو باقی رکھتا ہے اگر وہ حکومت انصاف پسند ہو، اور اللہ تعالیٰ ایک مسلمان حکومت کو ختم کر دیتا ہے اگر وہ ظالم و جابر ہو. ہسٹری کا سب سے بڑا ماہر جس کو ابن خلدون کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ہے المقدمہ کے نام سے. مقدمہ ابن خلدون بہت مشہور ہے. انہوں نے تاریخ کا فلسفہ بیان کیا، فلسفی آف ہسٹری. سب سے پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. انہوں نے ایک جملہ لکھا اور مدارس کے ادب کی کتابوں میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، الظلم اذان بخراب الامران. ظلم آبادیوں کو ویران اور برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اہل علم نے لکھا ہے بستیوں کے اور آبادیوں کے بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے ظلم. ظلم. آئیے اس کو ہم تاریخ کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں. انبیاء کے دور سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عید دم تک اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری ہے، رہے گا. انشاءاللہ ہم اس کو معلوم کریں گے مختصر وقت میں، اور اسی ضمن میں چند واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. خصوصی طور پر ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے وہ ہے محرم کا مہینہ. بہت ساری باتیں سنے ہیں، لیکن اس مہینے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کیا تعلق ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سلسلہ جوڑوں گا. پھر اسی طرح سے انگریزی حساب سے مہینہ جو ابھی قریب میں آنے والا ہے وہ ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے مہینہ انڈیا کی آزادی کا مہینہ. انڈیا کی آزادی کا مہینہ ہے اگست کا مہینہ. 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوا، وہ بھی اس کے ساتھ ظلم کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ظلم کے اقسام کیا ہے معلوم کراؤں گا. حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے، جو آیتیں پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آخر میں کروں گا. سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ ظلم کہا جاتا ہے کس کو، ظلم کس کو کہا جاتا ہے. ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے مقام و مرتبے سے ہٹا کے رکھنا ہے. جس کا جو مقام و مرتبہ ہے، جس کا جو حق ہے، حق نہ دینا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم اگر کائنات میں ہے تو کیا ہو؟ شرک. ماشاءاللہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا
ہر باپ کو چاہیے کہ لقمان حکیم کی نصیحت کو یاد کر کے اپنے اولاد کو سنائیں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی کیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا. کیوں؟ جب بھی آپ بچے کو کچھ کہو گے نا بیٹا یہ مت کرو، تو بچے کے قول دماغ میں پہلے کوشچن آتا کئی کو نہیں کرنا سو. اسی لیے انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے تم شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے تو شرک ہے. اللہ کا حق غیر اللہ کو دیا جاتا ہے. وہ اللہ جس نے ہم کو جنم دیا ہے، وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ جنم میں پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے کائنات ارض و سما اس کے بیچ کی ہر چیز کو بنائی ہے، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ستارے سیارے اور بھی گیلیکسیز اور ساری کائنات کا نظام بنایا ہے، وہ اللہ جو ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ہوا پانی کا انتظام کیا ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک خالق ہے، رب کائنات ہے. وہ اللہ اس کا حق چھوڑ کے ہم کسی اور کو دے ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات شیء کے غیر محل ہے. اللہ کا حق تھا لیکن اللہ کا حق چھوڑ کے ہم نے کسی اور کو دے دیا ہے. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور اس ظلم کی پاداش میں بستیوں میں عذاب آتا ہے، بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے. انسان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. حاصل نگرانی اللہ کے حق میں ظلم کرنے سے ہم بچیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شرک کو معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ظلم کیا ہے معلوم کرنا ہے نا، شرک کیا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے نا. رب کے معنی کیا ہے؟ جی ہم اہل حدیث ہے، سلفی ہیں. عقیدہ ہمارا تو رائے امتیاز ہے، معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ رب کے معنی کیا؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب جس کو کہا جاتا ہے، انگلش میں تو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، لارڈ بولتے ہیں. تو who can be Lord؟ رب کون ہو سکتا ہے؟ رب کے لیے رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی غیر مسلم پوچھے تو آپ جواب دینا چاہیے. رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے معنی کیا جانتے ہیں؟ جس کے اندر تین چیزیں ہیں وہ رب ہے. اچھی طرح یاد رکھیے، خالق، مالک، مدبر کائنات. کیا بتایا؟ خالق، مالک، مدبر کائنات. خالق کا مطلب دا کریٹر، مالک کا اونر، مدبر کائنات دا سسٹم آپریٹر، ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا. حقیقی ساری کائنات کی عرض و سما کے بیچ میں جو کچھ ہے، شاعر کی زبانی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے نا. کتنے جہاں ہے اللہ جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ اللہ جہانوں کا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز کا خالق ہو، ہر چیز کا مالک ہو، ہر چیز کے کائنات کے نظام کو سسٹم چلانے والا ہو. ہے کوئی اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خالق؟ نہیں ہے. ہر چیز کا حقیقی مالک کوئی ہے؟ نہیں ہے. ساری کائنات کا نظام، کب گرمی ہونا، کب سردی ہونا، کب بارش، کب تیز دھوپ، اور کب چاہے سورج کا غروب ہونا، کب نکلنا ہے، کب کیا ہو، کب پیدا ہونا، مرنا، یہ ساری کائنات کا نظام و سسٹم کون چلا رہا ہے؟ بولو اللہ. اور وہی ہوتا ہے. اب بتائیے اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اب ہو سکتا ہے؟ نہیں. قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو بیان فرما دیا ہے. اللہ نے فرمایا پہلی بات، پہلی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ. کون ہے اللہ؟ اللہ نے اپنے تعارف میں فرمایا الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. انسان، اللہ کے ماننے والا انسان کبھی جو ہے ظالم نہیں ہو سکتا ہے. میں ظلم سے رشتہ جوڑ رہا ہوں. دیکھو، اللہ کو ماننے والا ظالم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. لیس بظلام للعبید. اللہ نے اپنے اوپر سب سے پہلے ظلم کو حرام کیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. لوگوں یاد رکھنا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر سب سے پہلے حرام کر ڈالا ہے.
اللہ نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، ظلم میرے لیے حرام ہے۔ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہے بسم اللہ، کون ہے اللہ؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، پڑھنے جا رہے ہو، رحمان و رحیم کا کلام ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے، غلط کام نہیں کرتا ہے، غلط سزا نہیں دے سکتا ہے۔ تمہارے دل و دماغ کو صاف کر کے یہ پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو اللہ سے متعلق جتنی چیزیں رحم و کرم کے مظاہر ہیں، ہمارے رب رحمان و رحیم ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، ہمارا کعبہ یہ رحم و کرم کا گہوارہ ہے، وہ امن کا گہوارہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، کعبے میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہے کیونکہ اس کا رخ اس طرف ہے۔ ہر مسجد میں آؤ تم امن پا جاؤ گے۔ مسجد کوئی غلط کام کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہو سکتا ہے۔ مسجد کو جلانے والوں، مسجد کے اماموں کو گولی مار کے ہتھیار کرنے والوں، تم یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کو کبھی بخشے گا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں جو امن کا پیغام دیتا ہے، اللہ کے گھر میں رحمان الرحیم کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے گھر سے امن و شانتی اور سکون و عاشقی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے حرم جو ہے جس کا تعلق ہے کعبے سے، کعبے کے اندر اگر اپنے جان پر باپ کا قاتل بھی آ جائے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو قتل مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے اسلام کی، اور اسلام کا تعلق دہشت گردی سے جوڑتے ہو۔ یاد رکھو، ہم نئے سال کا، نئے اسلامی سال کا چاند دیکھتے ہیں، ہر مہینے کا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ امن کا دعا، امن کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اعن اللہ علینا۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان آپس میں دعا دیتے ہیں سلامتی، پیس، یا بنیوہا السلام علیکم۔ اسلام اس کے اندر ہی سلامتی ہے، اور اسلام کے اندر سلامتی ہے، لیکن ایکچوئل اسلام کے معنی کیا ہے؟ ہم مسلمان، ابھی ہم رب کے معنی معلوم کیے ہے نا، رب کے معنی یاد رکھنا۔ اس کے بعد اسلام کے معنی کیا ہے؟ بہت مشہور ہے کہ امن، سکون، شانتی۔ ہاں، اسلام کے معنی، اسلام کے اندر شانتی ہے، سلامتی سے نکلا ہے، لیکن ایکچوئل اسلام کے معنی یاد رکھنا، الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلہ۔ اگر کسی کو یہ سب یاد رکھنا ہے بھائی، کاہے کے سلفی ہو، یاد رکھو عقیدہ تمہارا دورائے امتیاز ہے، یہ یاد رکھو، عقیدہ منہج یاد رکھو، ورنہ سلف کا قول ہے ہم اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کریں؟ آیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہوتے بھی منہج سلف پہ ہیں، مسلمانیت کی دعوت تو سب کرتے ہیں، لیکن منہج سلف پر ڈٹے رہو۔ سلف نے لکھے ہیں کہ منہج سلف سفینۃ النوح، من رکبها نجا، جو اس میں سوار ہو وہی نجات پایا، ومن تخلف عنها غرق، اور جو سے پیچھے ہٹ گیا وہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام کی چیزوں کا نام ہے الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ complete submission to Allah with توحید، complete submission to Allah with توحید۔ دیکھو complete submit تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے، فادر سے، شادی بھی یا کچھ بھی نہیں، پوری طرح سے اپنے آپ کو حوالے کی۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہی توحید، بالتوحید۔ ہم توحید کے ساتھ کرتے ہیں، وہ توحید کے بغیر کرتے ہیں۔ یہ توحید کی بات یاد رکھو، والانقیاد له بالطاعة، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری، فرما برداری کرنا ہے۔ ہر وقت اللہ کو کہا اٹھا تو اٹھوں گا، اللہ نے تو کہا کہ جھک جا تو جھک جاؤں گا، سجدہ کر تو کر جاؤں گا، کھانا حاضر ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ نے کہا وقت نہیں ہوا میں نہیں کھاؤں گا، بیوی حلال ہے میرے لیے، اللہ نے تو کہا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا نہیں جاؤں گا۔ مسلمان وہی ہوتا ہے، الناقۃ المسلمہ کہا جاتا ہے، وہ اونٹ بھی جس کے ناک میں نکیل ہو، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو یہ کہتا ہے جب سے میری مرضی ہوئی گم، اللہ تیری مرضی میں، جب سے میری مرضی ہوئی گم، اللہ تیری مرضی میں۔ موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مزے۔ ہاں یاد رکھو، یہ بلال حبشی ہے، موت کے وقت میں حشاش بشاش ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہنس رہے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بلال یہ کیا ماجرا ہے؟ موت کے
کے وقت دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، پریشانی تمہارے اوپر نہیں ہے، یہ حشاشیت، یہ بہترین بشاشت، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ، کیا بات ہے، کہا کہ غدن القاحبہ، غدن القاحبہ، وہ محبوب جن کے عہد کا نعرہ لگانے کی وجہ سے 7 لاکھ وادیوں میں گھسیٹا گیا ہو، تکبیروں میں لٹایا گیا ہو، سینے میں پتھر رکھ دیا گیا ہے، عہد کا نعرہ لگانے کی وجہ سے غیب کے پردے میں دیکھ کے اس رب کو میں نے سجدہ کیا ہے، مانا ہے اس محبوب کے لیے میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، آج اس دار فانی کو چھوڑ کے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے پیارے سے ملنے جا رہا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے اور نہ آخرت کو فیس کرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ عظیم یاد رکھیے کب ہوگا جب آپ کما حقا مسلمان بنے، برات من الشرک واہلی، اور مشرکین اور ان کے شرک سے برات کا اظہار کرے۔ ہر نبی نے کہا انی بری لا اعبد ما تعبدون، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہ بھی چاہیے چلتا یہ بھی چلتا نہیں، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، منہج سلف نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا طریقہ بھی ایک ہوگا، کعبہ ایک ہے، ہمارے دستور ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہمارے نبی آخر نبی جو نبی رحمت للعالمین ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہوگا۔ حضرین ہمیں چاہیے اس طرح کے مسلمان بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلم، اللہ کے حق میں ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو معلوم نہ کریں، تو اللہ کے حقوق میں پہلے ہمارا رب اللہ ہے، رب کے معنی ہم نے معلوم کیے، اب اس کے بعد ایک دل خراش سوال یہ ہے اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ بولتے ہیں نا ہمارا رب ہے، اللہ کے معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ میں چاہتا ہوں، لفظ اللہ، what does what اللہ mean؟ اللہ جو لفظ ہے، رب کے معنی بتا دیا، مالک مالک، خالق پیدا کرنے والا، رحمان رحیم غفور قہار ستار، ابھی 99 نام سنائے ماشاءاللہ، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ مختلف، اللہ کے بے شمار نام ہیں، 99 نہیں بے شمار نام ہیں، ہاں آپ شمار کر کے دن کے ختم نہیں کر سکتے ہو، ہاں اللہ کے، ہاں یہ 99 ایک حدیث میں آتے ہیں، ان 99 کی فضیلت یہ ہے، وہ سے یاد ہے کسی کی، یہ 99 جو یاد کر لے من احصا دخل الجنہ، یہ 99 کی فضیلت ہے، لیکن 99 ہی نہیں ہے، اللہ کے 100 اور بہت زیادہ نام ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بہترین دعا ہے ہر غم پریشانی قلق اضطراب تکلیف بیماری کے لیے بہترین دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دعا آپ یاد کر کے مسلسل پڑھیں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اللہ اس تیرے سارے نام کے ذریعے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، کسی کو سکھایا ہے، کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو اپنی علم غیب کے پاس رکھا، کتنے نام اللہ کی بہتر جانتا ہے نا؟ اللہ کو نہیں، اب بچیوں نے ماشاءاللہ بہترین نام سنائے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ایکچوئل اللہ جو نام ہے، لفظ اللہ کے معنی کیا ہے؟ ابھی تو موضوع پہ آئے نہیں جی، بہت ضروری ہے یہ جی، اللہ کا تو احد، احد کے معنی ہے، لیکن لفظ اللہ سن لیجیے اچھی طرح سے، ہم مسلمان ہیں، ہاں اپنا چہرہ تھوڑا آئینے میں دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، اگر کوئی مسلمان سوال کرے تو ہم کیا بولیں، کوئی غیر مسلم سوال کرے تو کیا کہیں گے، ہم تو اللہ کا ہی معنی معلوم نہیں ہے بھائی، اتنے دنوں سے اتنے سارے بیانات سنے، کیا سنے ہیں، لفظ اللہ کے معنی معلوم نہیں ہے، علم حاصل کرو، ابھی علم کے تعلق سے اب سنے ہیں، علم حاصل کرو، انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، بس یہ ہم سنتے آئے ہیں، ہم لوگ مقلد نہیں ہیں، ہے نا، محقق ہیں، مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں، مقلد کا اپوزٹ ہے محقق، تحقیق کرنے والا ہے، تو بتائیے کیا سوال کیا اس سے پہلے پھر اور ایک سوال آیا،
इंसान की बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इंसान की बुनियादी जरूरत इल्म है। ये आपने सुना ना, शेख ने बताया नहीं, खाने पीने से ज्यादा जरूरत है रोटी कपड़ा मकान के बगैर भी चल जाएंगे, लेकिन इल्म के बगैर देखा दुनिया अपने सब बर्बाद है। याद रखिए, इल्म हासिल करें, इल्म के जरिए से। अब इल्म किसका हासिल करना है? इक़रा, सिर्फ इक़रा नहीं कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिसके जरिए से रब की मारिफत हासिल हो। रब का इनकार करने वाले बन जाए तो क्या फायदा है? फायदा है नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। किससे कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। सूरह मोहम्मद में ही कहा, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 19 गालिबन। हां, कहा कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नबी को नहीं था? अल्लाह ने कहा फ़अलम, इल्म हासिल करो। तो हमें कितना इल्म हासिल करना है भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना अल्लाह की शान में जुल्म हो जाएगा, मैं मालूम नहीं। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले ये इल्म हासिल करना, आपने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। लफ्ज़ अल्लाह के माने याद रखिए, लफ्ज़ अल्लाह के माने हैं तवा गरम कर रहा हूं, तवा गरम हो गया तो रोटी से पेट पसंद, इसलिए जरा गरम कर ले रहा हूं। गरम हो गया, रोटी डालो, अच्छा ठीक है। अल्लाह के माने याद रखिए, हर तरह की इबादत के हकदार। क्या है? हर तरह की इबादत के हकदार, the worthy of all kinds of worships। हर तरह की इबादत और बंदगी के हकदार को अल्लाह कहा जाता है। ला इलाहा, है ना, नहीं है कोई माबूद। माबूद का मतलब जिसकी इबादत होती है, नहीं है कोई माबूद। सही तर्जुमा याद रखो, नहीं है कोई माबूद बरहक। ना माबूद तो बहुत है, कितने हैं, गली गली में माबूद आपको मिल जाएगी, इबादत हो रही है, लेकिन माबूद बरहक नहीं है। वो माबूद में बातिला है। माबूद बरहक एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह के माने याद रखो, हर तरह की इबादत और बंदगी के हकदार। किसी जबान में उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। अल्लाह का माना ही खुद बता रहा है कि अल्लाह को तौहीद चाहिए, है ना। तौहीद, अल्लाह के हुक्म क्या है, सब इसी के अंदर है। हर तरह की इबादत और बंदगी के खास हकदार को कहा जाता है अल्लाह, अल्लाह। इसीलिए ला इलाहा, कोई इबादत के हकदार नहीं है सिवाय अल्लाह की। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के माने नहीं जानते, ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हम नहीं जानते। याद रखो, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह की, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। सबसे पहले ला नहीं, पहले इनकार करो। किसका इनकार? शिर्क का इनकार करो, तागूत का इनकार करो। और मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। याद रखो, जिसने सबसे पहले तागूत का इनकार कर दिया, फिर अल्लाह पर ईमान लाया, तो ही फायदा होगा। शिर्क के साथ ईमान का कोई फायदा नहीं है, शिर्क के साथ इबादत का कोई फायदा नहीं है। सूरह अनआम आयत नंबर 88 से पहले अल्लाह ने 18 नबियों का तज़किरा किया, एक ही जगह पर, एक ही सूरह में 18 नबियों का तज़किरा किया। कुरान में कितने नबियों का जिक्र है? 25। 25 में से 18 का एक ही जगह, सूरह अनआम आयत नंबर 88 से पहले 2-3 आयत में अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र करके क्या फरमाया मालूम है? वइन अशरकू, अगर ये 18 नबी भी शिर्क करते, उनके अमाल बर्बाद हो गए होते। अगर 18 नबी भी शिर्क करते, उनके अमाल बर्बाद। शिर्क आग की तरह है, आग की तरह सारे अमाल हमारे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले शिर्क का इनकार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलिमे के दो पार्ट हैं, एक है ला इलाहा, दूसरा इल्लल्लाह। अगर कोई एक बात मानता है ला इलाहा, कोई इबादत के हकदार नहीं, ईद नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह भी नहीं, वो क्या होगा? मुल्हिद, मुल्हिद, एथिस्ट। और अगर कोई सिर्फ एक कलिमे का दूसरा पार्ट कि अल्लाह, सब अल्लाह है, जितने कंकर उतने बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, सब कुछ कहाँ है? हर जगह अल्लाह मौजूद है, यहाँ मौजूद, वहाँ मौजूद, सब जगह अल्लाह है। अल्लाह सब जगह है, क्या अकीदा है? बोलो। अल्लाह का इल्म हर जगह है, लेकिन अल्लाह ताला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। सूरह तहा आयत नंबर 5। जो आदमी अल्लाह को हर जगह मानता है, वो मोमिन नहीं हो सकता। ये कुफरिया अकीदा है, कुफरिया अकीदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लौंडी जिसके ईमान का जायजा करने के लिए बुलाया, बुलाने के बाद नबी ने सवाल किया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है?
اشارہ بالسما، اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور یہ نیچرل عقیدہ ہے بھائی. کیوں بولو؟ غیر مسلم بھی کیا بولتے ہیں؟ اوپر والے کا کرم ہے. بولتے نہیں بولتے اوپر والے کا کرم ہے. جو لوگ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ان کی زبان سے بھی نکل جاتی ہے اوپر والے نے کیا ہے. یہ نیچرل عقیدہ ہے. بچے کو بولا کر کہاں اللہ ہاں کیا. اور ہم بھی اور آپ بھی دیکھو جب ہمارے کو تکلیف ہوتی پریشانی ہوتی ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ اللہ اللہ اوپر کی طرف خیال جاتا کہ نہیں جاتا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جب کھیلا کچھ کیا اچھا کچھ کیا سلامی دیتا ہے. کس کی طرف دیتا ہے؟ اوپر کی طرف. اور کیا کرے آپ کو دلیل دو. لیکن عجیب تماشا ہے تمہارے نیچر میں ہے کہ اللہ اوپر ہے اور پھر کہتے ہو جا کے ان نیچرل چیز کی اللہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھو اللہ ہر جگہ ہوتے تو کعبے کے پاس نہیں ہوتے. معراج کے سفر میں اللہ کے رسول کو کہاں لے جایا گیا؟ کعبے سے شروع ہوا نا معراج کا سفر. کیوں 7 آسمان پار کر کے لے جایا گیا؟ فرشتے روزانہ آتے جاتے ہیں لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزول کا لفظ پڑھاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتر کے آتا ہے قریب آسمان پہ آ کر کہتا ہے اے کوئی مانگنے والا مانگو. ہم تو مائل کا کرم کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسی کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے اس وقت. حاضرین اللہ کو ہر جگہ مانو. یہ ہمارا عقیدہ. میں نے مختصر اللہ کے تعلق سے کیا حقوق ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی شان میں ظلم نہ ہو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے عقیدہ اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے. آئیے میری موضوع کا دوسرا شق ہے بندوں پر ظلم. بندوں پر ظلم. اللہ کا ظلم ہے. اللہ پر ظلم شرک کرنا ہے. بندوں پر ظلم 3 طرح سے ہوتے ہیں. 3 طرح سے. ظلم انسان کے جسم و جان پر بھی ہوتا ہے. ظلم انسان کے مال پر بھی ہوتا ہے. ظلم انسان کی عزت و آبرو پر بھی ہوتا ہے. ظلم بندوں کے تعلق سے 3 طرح کے ظلم یاد رکھو. جسم و جان پر ظلم مارا پیٹا تکلیف دیا ستایا پریشان کیا ٹارچ کیا ہاں یہ بھی ظلم ہے. کسی کا مال ہڑپ لیا یہ بھی ظلم ہے. اسی حدیث میں نبی نے کیا فرمایا من ظلم قدر شبر. کہا کہ ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین ظلمن ہڑپ لیا اس کو ظلم کہا. مال جو لے لیا نا ظلم کہا. تو 7 زمین کا طاق اس کو پر پہنایا جائے گا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آسمان تو 7 قرآن میں ہے زمین 7 اس کا پروف کیا ہے اس حدیث میں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں ہے کہ سمیعاتین کا کہ 7 زمین کا طاق اس پر ڈالا جائے گا. ظلم مال پر بھی ہوتا ہے. ظلم انسان کی عزت و آبرو پر بھی ہوتا ہے. عزت و آبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے. کسی کی عزت آپ نے اچھالا ہے. غیبت کی چغلخوری کی. میری ماں اور بہنیں میری بات غور سے سن رہی ہیں. آپ غور سے سنیں یاد رکھیں آج ماں اور بہنوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. ماں اور بہنیں گویا کہ یاد رکھیے آدھی انسانیت ہے. آج ماں ایک مدرسہ ہے یونیورسٹی ہے. ماں کی تعلیم کا انتظام کرو. اللہ اکبر ساری کائنات سر جائے. یاد رکھو انگلش میں کہا جاتا ہے behind every successful man there is a woman ہے نا. وہاں کل رجل کبیر امرأة عربی میں کہتے ہیں ہر بڑے آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. ہاں عورت کا ہاتھ ہے. میری ماں اور بہنیں آپ کے لیے میں تو دلیل یہ دیتا ہوں دنیا میں 2 سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے تب تک قیامت کی صبح تک. کون کو بولو سب سے کامیاب انسان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آمینہ کے دلارے محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں سب سے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. آج کل گوگل کی جگہ پر چیٹ جی ٹی پی آیا تھا. چیٹ جی ٹی پی اس میں سے کچھ چیزیں کرتے ہیں اور ریکارڈ کرنا میرے سپروائزر پہ سننے کی مسئلہ ہوتا ہے. میں بھی پی ایچ ڈی میں چیٹ جی پی ٹی سے کچھ یہ کرتا ہوں دیتا ہوں مواد. گوگل آپ کو گوگل کیا کرتا ہے سورس دیتا ہے. سورس دیتا ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کو سوچ دیتا ہے. یہ سورس دیتا ہے یہ آپ کو سوچ دیتا ہے. آپ کو پورے بنے بنائی دے دیتا ہے. ہاں تو چیٹ جی پی ٹی میں بہت سب سے کامیاب سب سے اچھے انسان کون ہے اس کے بارے میں کوئی لکھ کے دیا ہے تو الحمدللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے. دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. ہاں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے کتنے سائنٹسٹ بنائے کتنے انجینئر بنائے نبی.
बताओ, एक माँ अपने सारे औलाद को डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाती है, लेकिन उसको अल्लाह का सही बंदा और मुसलमान नहीं बना सकी। तो बताइए वो औरत कामयाब है? वो माँ जिसने अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर कुछ नहीं बनाया, लेकिन सारे के सारे नेक हैं, मुत्तकी, परहेजगार हैं, बताओ कौन कामयाब है दुनिया और आखिरत के एतबार से? ये माँ कामयाब। माँ की कितनी जिम्मेदारी याद रखो। दुनिया के तो हसीन इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पीछे एक औरत का बड़ा हाथ है, वो है माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर, रह कर याद करते थे, रह कर नबी याद करते थे, इतना याद करते थे कि सौतनों को चिढ़ होने लगती थी कि जब तक उस बुढ़ी को याद कर लेते रहते आप। याद रखो, उनकी एहसानात भुला नहीं सकते। सारी दुनिया ने ठुकराया, लेकिन खदीजा ने अपनाया, अपनी दौलत के सहारा किया। और मैं डंके की जोर बड़े उसूल के साथ कहता हूँ, खदीजा ने अपने शौहर के लिए जो किया है, क़यामत की सुबह तक कोई औरत अपने शौहर के लिए नहीं कर सकती। खदीजा से बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके हफ्ता अशरा 10-15 दिन बैठ जाते थे मदीने के माहौल से तब आके। यहाँ तो आज औरतें अगर शौहर 1-2 दिन 2 घंटा 4 घंटा लेट हो जाए तो आप देखो क्या तेवर बदल जाता है। यहाँ 10-15 दिन और सारे घर देख रही है, संभाल रही। कौन? खदीजा। उसके बावजूद हर पे शिकायत नहीं, अपने हाथ से खाना तैयार करके, उस जमाने में कोई प्रेशर कुकर नहीं और ना कोई गैस स्टोव है, इतनी तकलीफ से तैयार करके अपने हाथ से तोशा तैयार करके बांध के गारे हिरा में पहाड़ चढ़ के शौहर को तोशा पहुंचा कर आ रही है। आज बताओ कोई औरत है अपने शौहर के लिए इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आई है? बताओ, याद रखो, आज गारे हिरा जाकर देखिए, आज भी कोई रास्ता नहीं है, चलते चलते पगडंडियां तो बंद नहीं है, ऐसे देखना पड़ता है। अल्लाह सबको नसीब फरमाए, जाए आप जाकर देखें, इतना बड़ा पहाड़ तले तना एक औरत। उस जमाने में जंगल है, सांप है, बिच्छू है, जंगली जानवरों का डर खौफ है, तो तन्हा एक औरत अल्लाह अकबर खाना तैयार करके लेके जा रही है। अल्लाह को याद इतनी पसंद आ गई। मैं किससे कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह अर्श अज़ीम से फरिश्तों के सरदार जिब्राइल को भेजा, इंसानों के अंबिया के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि जाओ, हादिही खदीजा अतत, ये खदीजा आ रही है आपके पास, ऐ नबी, माहा इदाम व तआम, उसके एक हाथ में खाना है, दूसरे हाथ में सालन है। जब तुम्हारे पास आया है नबी, अल्लाह ने खदीजा को सलाम पेश किया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हां, इसका सलाम, रब कायनात का सलाम खदीजा को। बीमार बहने, आप अगर अल्लाह के पास सुरखरू होना चाहती हो, अपने शौहर की ताबेदारी करो, शौहर को खुश करो। फिर जिब्राइल ने कहा, मुझसे भी रहा ना गया, मैंने कहा मेरा भी सलाम खदीजा को अर्ज किए देना। अल्लाह अकबर। और कहना, अल्लाह ने कहा मैंने जन्नत उनके लिए एक महल बना दिया है। ये खदीजा नबी को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान नबी के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई है, वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनके पीछे भी एक औरत का हाथ है, वो है हाजिरा। हाजिरा याद रखो, सही हदीसों में हाजर है, लेकिन उर्दू दाम तबके में हाजिरा मशहूर है। हाजर याद रखो, इतनी कुर्बानी। हाँ, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदब फरजंदी, इसको सिखाए। इब्राहिम कुर्बानी का आगाज कर दिए, पौधा लगा के चले गए, पौधे की आबियारी करके तनावर बनाने वाली कौन है? हाजिरा। ख्वाब में देखे अपने लख्त जिगर को और नन्ना मुन्ना बच्चे को ले जाके बेआब हो गया, सर जमीन पे लेकर रख दिए। चलो जी चलना है। हाजिरा ने नहीं कहा कहां चलना है, रेगिस्तान के बीचों बीच रख के जा रहे हैं। कहा कहां जा रहे हो? कोई आवाज नहीं है। हाय इब्राहिम, क्या माजरा है? समझ गई, समझदार खातून थी, मेरे शौहर नबी ये कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, शायद अल्लाह का हुक्म होगा। कहा कि अल्लाह ने कहा। इब्राहिम सर हिलाकर कहा, सर हिलाया। तो जानते हैं बुढ़ापे का सहारा इकलौती औलाद सच्चा और बच्चे को ले जाके बेआब हो गया सर जमीन पे। पलट के देखो, ममता से आंखें भर जाए तो शायद में रुक ना पाओ, बर्दाश्त
बर्दाश्त न कर पाओ, इसीलिए ज़बान गुंग है। सिर्फ सर हिला के कार चलते बने दूर चले गए, इतनी दूर गए जहां जाकर देख नहीं सकते, नजर नहीं आएंगे, वहां से पलट के देखकर अल्लाह से दुआ किए, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ। अल्लाह अकबर, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी आल औलाद को शिर्क से बचा ले, अमन का गहवारा बना दे। हमारे नबी ने अमन की दुआ मांगी है और इनको नमाज के पाबंद बना दे। इब्राहिम ने अपने औलाद के लिए हाथ उठाया तो ये नहीं कहा डॉक्टर, मास्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर बना दे, कहा कि अल्लाह हमारे बच्चों को शिर्क से बचा ले, तौहीद के मत वाले बना दे, अमन वाले बना दे, नमाज के पाबंद बना दे। यह होना चाहिए। हम इसके लिए दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? हम सबसे पहले डॉक्टर से कम नहीं है, उससे जरा कम हो तो मास्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर है। उसके बाद जब इब्राहिम छोड़ के आगे, सारा वाकया हाजिरा से जुड़ा हुआ है। देखिए हाजिरा से जुड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर, क्या क्या कुर्बानी है। पानी खत्म, खाना खत्म, सब कुछ खत्म है। उसके बाद देखो पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा, दौड़ रही है, पानी नहीं है। सफा से मरवा, मरवा से सफा, 2 चक्कर लगाने के बाद यकीन हुआ कि नहीं हुआ, पानी नहीं है। फिर क्यों दौड़ रही है? पागल है? नाउज़ुबिल्लाह, क्यों दौड़ रही है? याद रखो हमारा काम है मेहनत करना, देने वाली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह हाजिरा ने कहा, अल्लाह तेरे लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, तूने बुढ़ापे में औलाद दिया है, रेगिस्तान में पानी भी देगा। अल्लाह अकबर, ये यकीन मोहतम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम। याद रखो यकीन होना चाहिए, यकीन हो। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो हो सौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यकीन होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अल्लाह तूने बुढ़ापे में औलाद दिया है, रेगिस्तान में पानी भी देगा। बुढ़ापे की औलाद भी क्या औलाद है, अल्लाह अकबर। और रेगिस्तान का पानी भी देखो, हजारों साल से हजारों लीटर पानी निकाले जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं है। पीने के लिए पानी भी है, खाने के लिए ग़िज़ा भी है, इलाज के लिए शिफा भी है। अल्लाह अकबर, देखो एक कतरा पानी के लिए तरस गए, लेकिन जब अल्लाह के लिए तवक्कुल के साथ मेहनत करती रही, अल्लाह ने सब पानी दिया। पानी की वजह से क्या हुआ? मक्का आबाद हुआ, काबे के असरें तामीर हुई, हजर अस्वद आया, मकाम इब्राहिम मिला, सफा मरवा की सही मिली। ये सारे मुनासिब बताओ किसकी याद कर रहे हैं? आप कम नहीं है, आपके पास बहुत ताकत है, बहुत कुव्वत है। आपको चाहिए कि आप इल्म वाले बनो। उन्होंने बोला कि खवातीन कैसे होती थी मालूम है? आपको एक बात बता देता हूँ, याद आ जा रही है, क्या करो, छोड़ने में नहीं हो रहा। हाँ, एक वाकया बता देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा जानते हो ना? अबू हुरैरा बहुत बड़े सहाबी हैं। उनके दामाद हैं जो ताबीन के सरदार हैं, सईद इब्न मुसय्यब। सईद इब्न मुसय्यब, उनके दर्स में, हदीस के दर्स में बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए। उनमें से एक आता था जिनका नाम है अबू वदाआ। अबू वदाआ 4 दिन नहीं आए। कहा 4 दिन क्यों नहीं आए थे? कहा उस्ताद मोहतरम मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए, जो भी दुआ देना दिए। फिर पूछे तुमने दूसरा निकाह किया है, तुम गरीब आदमी हो, अभी अभी बीवी का इंतकाल हुआ, कौन रिश्ता देगा? उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अगर मैं रिश्ता दूं अपनी बेटी का तो कबूल करोगे? उस्ताद मोहतरम, आपकी बेटी का रिश्ता तो कोई ठुकरा ही नहीं सकता है। बात हो गई खत्म। सरपरस्त राजी है, दुल्हा की राजी, और क्या चाहिए? ना निकाह हो गया कि नहीं हुआ? सिर्फ फुल निकाह दे दो। आज कोई नौजवान निकाह करने का इरादा करें, 2 साल के बाद हो गया तो बहुत जल्द, वरना आज तो ऐसे जोड़े घोड़े रस्म और रवाज पता नहीं कैसे कैसे है। उसे बोलते हैं शेख जरा रिश्ता देखो, उसका लड़की कैसे होना, बाप ऐसे होना, वैसे होना, ऐसे होना, तो कंपनी को ऑर्डर करके बना दो। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से ये होना, वो होना, वो होना, सब भी होना, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, सिंपल निकाह हुआ। खैर वाकया में बताता हूं। उसके बाद इशा के बाद शागिर्द के घर में अबू वदा के घर के डोर खटखटाया गया। कहा कौन? कहा सईद। उन्होंने कहा कि मैं जितने सईद को जानता था, हो सकते होंगे, वो होंगे, वो होंगे, मेरे उस्ताद सईद आएंगे, मैं ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा। क्यों? उस्ताद का मामूल था इशा पढ़ते जाके सो जाते थे। दरवाजा खोला तो उस्ताद आप क्यों आ गए हैं? आप कहते तो मैं आपकी खिदमत में आ जाता था, इतनी रात को आप क्यों आए? नहीं
کہ آج مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے، یہ لو تمہاری بیوی، پیچھے ان کی بیٹی کھڑی تھی، کہا کہ تمہاری بیوی ہے، اندر کر دیے، دروازہ بند کر کے چلے گئے، دعوت کے گھر کے اندر بھی نہیں گئے، کہا نکاح ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گئے، 4 دن پہلے بیوی کا انتقال ہوا ہے، اب پھر کسی کو بتایا نہیں، کچھ بھی نہیں، بیوی لوگ کہیں گے کہ شاید کسی کو لے کے آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی والدہ سے جا کر کہا امی جان ایسے ہو گیا۔ ساس بھی کیسی ہوتی تھی دیکھو اس زمانے کے، آج کے تو ساس بہو سانپ نیولے کا رشتہ ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہو کو اپنا دھن سمجھو، بیٹی پڑھائی کی امانت ہے، پڑھائی کے گھر میں دینا ہی دینا ہے، بہو اپنا دھن ہے، بہو کو اپنا دھن سمجھ کے قبول کرو۔ ساس نے کہا بیٹے سے بیٹا بچی ابھی آئی ہے، 3-4 دن خارج نہیں جانا، میں ان کو کیونکہ بناؤ سنگار کچھ نہیں، سمپل ایسے لے کے میں ان کو سہاؤں گی، بناؤ سنگار کراؤں گی، تم اعلان کرو، دعوت ولیمہ کرو، اس کے بعد پھر ان کے پاس جانا ہے۔ ہوا ہونے کے بعد آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ استاد محترم کی بیٹی بدصورت تھی، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، ایک شاگرد ملے اور ولی کا بکرا بنا دیا۔ اب سوچتے ہوں گے کہ پٹی ڈال دی اس کے گلے میں، اب سوچتے ہوں گے نہیں، اس لڑکی کو رشتہ آیا تھا وقت کے شہزادے کا، وقت کا شہزادہ جو نیکسٹ خلیفہ بننے والے ہیں، اس کا رشتہ آیا تھا، لیکن کہا نہیں تمہارے گھر میں رشتہ نہیں کریں گے کیونکہ تم لوگ دین کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف کام کرتے ہو، تمہارے گھر میں نہیں دیں گے، تکلیف دی گئی، پھر بھی کہا تمہارے گھر میں رشتہ نہیں دیں گے۔ اور خوبصورتی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، خود وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے بیوی کے پاس گیا اور جا کر دیکھا ان کو، اللہ یا اجمل النساء، عورتوں میں نے اتنی خوبصورت آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اور علم کی بات، اصل چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، علم کے سمندر دیکھو۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے شوہر سے پوچھا ڈیلی کہاں جاتے ہو جی؟ تمہارے ابو کے پاس پڑھنے جاتا معلوم نہیں ہے، تمہارے ابو میرے استاد ہیں، اچھا میرے باپ کے پاس پڑھنے جاتے ہو، کہاں وہاں جاتے ہو؟ تعال اجلس وعلمک علم سعید، میرے پاس بیٹھو، میں اپنے باپ کا علم تم کو گھر میں سکھا دوں گی۔ اس کے بعد ابو وقاص کہہ رہا ہے میں گھر میں بیٹھ کر بیوی سے سیکھنے لگا، اللہ کی قسم جو علمی معیار اپنے استاد محترم اپنے سسر کے پاس تھا، بیٹی کے پاس بھی وہی علمی معیار۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے پیسے پڑھتے تھے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ محدث عصر حاضر، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ فرمائے۔ آج اصطلاح ہے صدیوں کے بعد کہ رواہ ترمذی و صححہ البانی ہم کہتے ہیں، امام ترمذی نسائی بلا نے روایت کیا اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا، رحم اللہ رحمۃ واسعہ۔ شیخ البانی کے کچھ کام ادھورے رہ گئے تھے اور اس کو پورا کی ان کی بیٹی نے، اللہ اکبر، ان کی بیٹی نے پورا کیا، جن کا نام نبیل انیسہ ہے، انہوں نے پورا کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جو علمی تعبیر، جو علمی معیار باپ کے پاس تھا، بیٹی کے پاس وہی معیار ہے۔ اللہ اکبر، آج کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آج کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ گوگل میں جاؤ، جا کر دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس نے قائم کی؟ جو لوگ اس زمانے میں آج ہم علم کے منارے تھے، آج ہم لوگ اندھیرے میں ہے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کرنے والی جامعہ القراوین، قراوین یونیورسٹی جو مالی میں ہے، اس کو قائم کرنے والے 2 ٹینیجر خواتین ہیں، فاطمہ اور مریم۔ آج سے بہت پہلے تقریباً 600 کے آس پاس کی بات ہے، اور آج تک وہ یونیورسٹی چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس زمانے آج کہاں ہے ہماری خواتین کو لے کر آؤ، آپ کا حجاب آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، حکومت وقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، آپ آگے بڑھو، آپ کو دینی علم کے ساتھ سب سے پہلے دیندار بنو، دینی علم حاصل کرو، اس کے بعد دوسرا کیا کرو۔ بہرحال ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے علم حاصل کریں۔ دیکھو کیسے کامیاب عورتوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ امام بخاری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہے۔ بینائی چلی گئی تھی، ماں نے رو کے ان کی بینائی واپس لائی اور کہا کہ پہلے میں دیکھنے والا نہیں تھا، میری ماں نے رو کے دعا کر کے میری بینائی واپس لائی ہے، اور اتنی بینائی اللہ تعالیٰ نے دے دی، پہلے میں اندھے کی طرح ہو چکا تھا، میری والدہ کی دعا کے بعد میں نے تاریخ کبیر امام بخاری کی کتاب ہے، اس کو میں نے چاندنی روشنی میں لکھی ہے۔ اللہ اتنی روشنی آتی ہے۔ امام بہنیں دعائیں کرو اولاد کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور بخاری کی سب سے بڑی شرح ہے فتح
فتح الباری ابن حجر اسقلانی ان کو بنانے والے ان کی بہن ہے، ان کے پیچھے بہن کا ہاتھ ہے، اسی لیے ابن حجر اسقلانی بار بار کہا کرتے تھے وہی امی بعد امی، وہ میری بہن کے ساتھ ساتھ میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنیں آپ کا رول بہت اونچا ہے، آپ آگے بڑھیں اور بنائیں، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ خواتین کو آگے بڑھائیں، علم کے زیورات سے آراستہ کریں اور ان کو آگے بڑھائیں۔ حاضرین، ظلم انسان کے تین چیزوں پر ہوتا ہے، مال، جسم و جان پر، مال پر، عزت و آبرو پر۔ تینوں طرح کا ظلم بہت خطرناک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بیان کیا ہے حجۃ الوداع کے خطبے میں۔ عظیم خطبہ تھا، بڑا منشور تھا، عالمی منشور تھا۔ اللہ کے رسول نے اس خطبے میں جو بیان کیا ہے، شروع میں اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے آپسی مال و مال، تمہارے اعراض اموالکم و اعراضکم، تمہاری عزت و آبرو، تمہارے مال و دولت آپس میں اتنا حرام ہے، اتنا محترم ہے جس طرح سے محترم ہے یہ آج کا مہینہ، آج کا دن، یہ شہر۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو، ایک مسلمان کے مال و دولت، یاد رکھو اس کی جان، مال، عزت و آبرو کعبے کے تقدس کے برابر ہے، حدود حرم کے تقدس کے برابر ہے، اور حرمت والا مہینہ ذو الحجہ کے مہینے کے برابر ہے، قربانی یوم عرفہ کے دن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی پامالی اس کی پامالی کے برابر ہے، اس کی پامالی اس کی پامالی کے برابر ہے۔ ہم کو تو یہ احساس ہے حدود حرم میں گناہ نہیں کرنا، مسلمان کی عزت و آبرو کی، اس کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہم کو نہیں آتی ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زوال الدنیا احون علی اللہ، دنیا برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، اللہ کے آزاد میں حج کے معمولی بات ہے۔ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کا نام قتل ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت چڑھایا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کو برباد کرنے کے لیے تل جاتا ہے۔ یاد رکھو ایک مسلمان کا نام قتل، آج کے حالات ہے، یاد رکھو یہ ظلم انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، حکومتی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ ظلم کا انجام ہے بربادی۔ ظالم چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، ظالم کے پاس اسباب ہو، افراد ہو، وسائل ہو، حکومت ہو، دولت ہو، سلطنت ہو، ثروت ہو، سب کچھ ہو، لیکن یاد رکھو وہ نہتے اور کمزور ہے مظلوم کے سامنے۔ مظلوم اکیلا ہے، تنہا ہے، نہتا ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ لیس بینہا بین اللہ حجاب، اللہ اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہوائے بادلے اس کی آنکھ کو اٹھا کر جلدی جلدی لے کر جاتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر کوئی حجاب نہیں، ڈائریکٹ قبول ہو کر واپس آتی ہے اس کی آنکھ۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آنکھ سے بچو، ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو چند واقعات بتا دیتا ہوں، اللہ اکبر، کیسے واقعات دل دہلانے والا واقعہ۔ پہلا واقعہ، مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے کیسے انسان برباد ہوتا ہے۔ وقت کا خلیفہ مامون الرشید، ہارون الرشید کی تاریخ پر بھی آپ لوگ لیکچر رکھی، اسلامی تاریخ۔ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد خلافت امیہ 92 ایئرز تک رہی ہے، اس کے بعد خلافت آتی ہے جس کو خلافت عباسیہ کہا جاتا ہے۔ خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ ہے ابو العباس صفا، دوسرے ابو جعفر منصور، تیسرے ہیں مہدی، چوتھے ہیں ہادی، پانچویں ہارون الرشید، ہادی کے بیٹے ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کے بیٹے ہیں پہلا امین الرشید، دوسرا مامون الرشید۔ مامون الرشید کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد تیسرا بیٹا ہارون کا معتصم باللہ خلیفہ بنا، جاہل انسان تھا، بڑا ستایا، تکلیف دیا انسانوں کو، مامون بھی تکلیف دیا، خاص طور سے علماء کے ساتھ اس نے ایک مسئلہ لے کر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے، سارے لوگوں نے اگری کر لیا، اس کے دماغ میں کسی نے بنا دیا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، وہ بھی فنا ہونا ہے، سب کو زبردستی ہو اپنے بندوں کے نوک پہ اور زور طاقت کے زور پہ سب کو منوا لیا، کہا کہ سارے لوگ مان گئے، دو عالم کے علاوہ، کون کہا کہ احمد ایک محمد، احمد بن حنبل، محمد بن نوح، یہ دونوں نے مانا نہیں۔ اچھا ایک کام کرو، ان دونوں کو بہت ستایا، تکلیف دیا، مارا پیٹا۔ جلاد کا بیان ہے میں نے امام احمد بن حنبل کے پیٹھ میں اتنے کوڑے برسائے، اتنے زور سے برسائے، اگر ہاتھی کے پیٹھ پہ برسایا ہوتا ہاتھی بھی چیخ اٹھتا۔ اللہ اکبر، ہاں سارا جسم چھلنی، اور غربت کا یہ عالم ہے، علاج نہیں کر سکتے ہیں، ایک چمار کے پاس جا کر سیدھی ٹاکے ڈال دیے ہیں۔ اللہ اکبر،
بعد میں اندر جو ہے عفونت کی وجہ سے تکلیف ہونے شروع ہوئی. ان کے بیٹے نے ہاتھ رکھا, بیٹا تکلیف آپ کو؟ ہاں یہاں تکلیف, ہاں یہاں تکلیف. کہا سارا جسم اندر سے سڑنے لگا ہے. پھر جا کر ان کا علاج ہوا ہے. جب علاج کر رہے تھے ان کے اس وقت بھی زبان تھا کہ رحم اللہ, اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, ہدایت دے ان کو. جو ظالم بادشاہ نے ظلم کیا ہے پھر بھی ہدایت کے لیے دعا کی, صبر کرتے رہے, برداشت کرتے رہے. لیکن برداشت کی حد ہوگی, برداشت کی حد ہوگی. رہ کر وہ بار بار کہا کرتے تھے رحم اللہ ابا الحیثم, رحم اللہ ابا الحیثم. ان کے بیٹے نے پوچھا, کیا پوچھا؟ یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ بار بار رحم کی دعا کرتے ہیں؟ کہا کہ وقت کا جانا مانا ڈاکو ہے. ڈاکو کے لیے آپ بار بار دعا کرتے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ کہ ہاں, مجھے جب مامون کے پولیس مجھے پکڑ کے لے جا رہی تھی, راستے میں ابو الحیثم ڈاکو ملا اور کہا کہ امام صاحب آپ حق کے راستے پہ ہیں, آپ نیک انصاف ہیں, میں جانا مانا ڈاکو ابو الحیثم ہوں. میں نے ڈاکہ ڈالا, جیل میں گیا, پھر واپس آیا, ڈاکہ ڈالا, پھر جیل میں گیا, ڈاکہ ڈالا. میں دیکھو اپنے کام سے ہٹا نہیں, استقامت پہ ڈٹا رہا. مامون میرا بال بیٹا نہیں کر سکا کہ تیرے بال اندر دیا. آپ حق کے راستے میں ثابت قدمی دکھانا. کہا اس ڈاکو کے جملے نے مجھے حوصلہ دیا ہے. بار بار میں یاد کرتا تھا کہ جب ایک ڈاکو غلط راستے میں تیرے ثابت قدمی دکھا سکتا ہے, میں حق کے راستے میں کیوں نہ دکھاؤ. ڈٹ گئے, چل گئے, یاد رکھو. لیکن آخرکار مامون جب دیکھا کچھ نہیں ہو رہا ہے, امام احمد بن حنبل کو بلایا, کہا کہ ان دونوں کو پکڑ کے لے کر آؤ, ان کو قتل کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد مامون اس وقت طرطوس میں تھا, کہا کہ وہاں پکڑ کے لے کر آؤ. ان کو پکڑ کے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی, قتل کی پوری تیاری ہو رہی تھی. اب آخر میں تنہا کے آخری وقت میں امام احمد بن حنبل گھٹنے کے بعد بیٹھ گئے اور اللہ سے کہا اللہ الہی مولا یا الہی غر حلمك هذا الفاجر حتى يتجرع على اولیائك. اللہ تعالیٰ تیرے علم و بردباری, تیرے ڈھیل دینے کو, برداشت کرنے کو اس فاجر گنہگار کو دھوکے میں ڈال دیا ہے, یہاں تک کہ تیرے اولیاء پہ وہ ظلم اٹھا رہا ہے. اللہ اس کو نمٹ لینا. دل سے نکلی, کوئی پردہ نہیں, اللہ کے پاس گئی, یہاں سے دعا نکلی. مامون کے پاس جانے سے پہلے, پہنچنے سے پہلے, امام صاحب کو طرطوس لے جانے سے پہلے ہی راستے میں تھے. مامون ہو گیا, اس تارے پانی سے چلا گیا, اس کے ناپاک وجود سے, اس فاجر دنیا سے چلا گیا. بیماری کیا ہوئی, وہ دیر ہو گیا, خراب ہو گیا. یاد رکھو مظلوم کی بددعا سے بچو, مظلوم کی بددعا سے بچو. آئے دن آخر میں وقت بہت ہو رہا ہے. آخر میں آپ کو شروع میں جو آیت پڑھی تھی اور محرم کے مہینے کے تعلق سے اس کو جوڑ کے باتیں آگے بڑھاتا ہوں, جلد انشاءاللہ ختم کر دوں گا. آپ لوگ مسئلہ نہیں چلے گا, اللہ جائے کر دے, اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. اس سے دعا کے ساتھ رکھیے. میں نے خطبہ مسنہ کے بعد موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے ضمن میں آیتیں پڑھی ہیں. فرعون ظلم ڈھاتا تھا. تاریخ انسانی میں سب سے بڑا ظالم اگر تھا تو فرعون تھا. کیسے ظلم, اللہ اکبر. نوزائیدہ بچہ, نومولود, ماں کے گود سے پکڑ کے لے جا کے قتل کر دیا جاتا تھا. ایسا ظلم, اللہ اکبر. عورتوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا, مردوں کو تحقیر کر دیا جاتا تھا. ایسا ظلم تاریخ کا, جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا. تو ظلم ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے نبی بن کے. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بنی اسرائیل نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے. میں آپ کو پہلے آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 128, 29 اور 30 ہے. تو میں پہلے آیت نمبر 29, 129 کا ترجمہ کروں گا کہ بنی اسرائیل نے کہا قالوا اوذینا من قبل, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ستایا جاتا تھا, آپ کے آنے کے بعد ہم کو ستایا جا رہا ہے, کیا فائدہ ہوا ہمارے ایمان لانے کا. اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی آیت میں دیا, فرمایا قال موسیٰ لقومہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم, اے میری قوم کے لوگوں, لقوم استعینوا باللہ, اللہ سے مدد مانگو, واصبروا اور صبر کرو. مظلوم کو کیا کرنا ہے, دو کام کرنا.
वस्ताईनु बिल्लाह वस्बिरू, सब्र करो, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह की मदद कब आएगी? जब तुम मोमिन बनोगे, मोमिन बनोगे, मुत्तकी बनोगे, अल्लाह के हिफ्ज़ में आओगे, अल्लाह की अमानत में आओगे, तब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह की मदद आएगी। वस्बिरू, सब्र करो, आपे से बाहर नहीं होना, ठोक ठोक के कदम रखना, एहतियात करना। सब्र सिर्फ कंट्रोल को कहा जाता है, अपने आप को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, सब्र करो। मक्के के सहाबा नाम पर तकलीफें आती थी, क्या करते थे? तलवार निकाले? नहीं निकाले, क्योंकि हालात अब वैसे नहीं है। क्या करते थे? सब्र करते थे। नबी के सामने आले यासिर को मारा जाता था, सब्रन सब्रन, या आले यासिर कहते सब्र करो, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। मैं हालात के तनासुर में आपको इशारा दे रहा हूँ, नौजवानों के लिए पैगाम है, आज आपको सब्र करना। मक्की दौर को याद करके सब्र करो, सहाबा का क्या तरीका था, और तुम अपने अकीदा, ईमान और अमल और इल्म के मैदान में आगे बढ़ते रहो। अल्लाह की मदद तब आएगी। इस्ताईनु बिल्लाह वस्बिरू, सब्र करो। याद रखो, इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन अल्लाह के लिए है, जमीन अल्लाह के लिए है। युरिथुहा मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है जमीन की वरासत अता फरमाता है। उसके बाद देखता है कि तुम क्या काम करते हो। युरिथु मन यशा, युरिथुहा मन यशा मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अंजाम कार मुत्तक़ियों के लिए है। जालिम चाहे कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ देगा। मुत्तक़ी लोगों के लिए अल्लाह ताला उनका बोल पाला होगा, जालिम का मुंह काला होगा। और अल्लाह का वादा है, जालिम को अल्लाह ताला इस दुनिया में मजलूमों के सामने सजा देता है, सजा देता है। चुनांचे मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया में दो गुनाहों की सजा देता है, उनमें से एक है बागी व क़तियतुर रहम, एक है जुल्म ज़्यादती और माँ बाप के नाफरमान, सिला रहमी ना करने वाले, रिश्ते नाते को काटने वाले, जुल्म ज़्यादती करने वाले। जालिम को अल्लाह ताला दुनिया में सजा देता है। चुनांचे फिरौन देखो, तारीख में बड़ा जालिम था, उसके बाद हुकूमत, सल्तनत, असबाब, अफराद, वसाइल, जायदाद, सब कुछ, लेकिन अल्लाह ने मजलूमों के सामने कैसे उसको धूल चढ़ाया, धूल चढ़ाया। और अल्लाह ने कहा दुनिया के सारे जालिमों के लिए और मजलूमों के लिए, आए फिरौन, अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिक, आज तुम्हारे बदन को उठा के रख दूंगा, दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना के रख दूंगा। दुनिया के जालिमों, जाओ जाकर मिस्र के अजायब खाने में फिरौन की लाश को देखकर इबरत हासिल करो। फिरौन के पास क्या नहीं था? दुनिया के हाकिमों, दुनिया के बादशाहों, दुनिया के जालिमों, जिनको अपनी हुकूमतों पे नाज है, अपनी दौलत पे गुरूर है, अपने हुस्न जमाल का उनको खतरा है, जिनको अपने आल औलाद और ताकत का नशा है, याद करो सब कुछ उसके पास था, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। जब अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है, कैसे अल्लाह ने उसको धूल चढ़ाया है और मजलूम की आंखों के सामने उसको बर्बाद करके रख दिया। कब हुआ? मुहर्रम की 10 तारीख को, है ना? मुहर्रम की 10 तारीख मातम का दिन नहीं है, खुशी के दिन अल्लाह ने जालिम को खत्म किया, मजलूमों की मदद किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया के तौर पर रोजा रखा। अजीम याद रखिए, आएगी मैं अपने आखिरी कड़ी की तरफ आ रहा हूँ, तो हमें मजलूम जुल्म को अल्लाह ताला जालिम को अंजाम तक पहुंचाता है। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर ये सिलसिला चल रहा है। जुल्म, जानी जुल्म किया, सगा भाई सगे भाई को कत्ल किया, है ना? वो भी जुल्म है। आप देखो अल्लाह ताला ने क़यामत तक सजा, जो भी नाहक तरीके से कत्ल करेगा उसकी सजा, उसका गुनाह किसके सर है? काबिल के सर जाएगा। काबिल इस काबिल, काबिल इस हालिक, याद रखेंगे। आ से काबिल, याद रखने के लिए, काबिल कातिल है और हाबिल जो हालिक है, हलाक हुआ। याद रखो ये क्यों हुआ? हसद के नतीजे। वो जो बोलते शादी ब्याह करने के लिए, वो गलत है, सही नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, शादी के लिए नहीं है, बल्कि हसद, दिल में हसद पैदा हुआ। दोनों से कहा कि वह कर्रबा कुर्बाना, सरमाइना, ये दोनों ने कुर्बानी पेश की। सरमाइना में अल्लाह ने बयान किया, एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की नहीं हुई। हसद दिल में आया, कहा लाक़तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सुनाइए, कत्ल कर दूंगा। हसद, दुनिया में पहला गुनाह हुआ जमीन पे हसद की वजह से, आसमान में पहला गुनाह हुआ बोलो हसद की वजह से। किसने किया? इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पे हसद किया, पहला गुनाह हुआ, आसमान पे बर्बाद हुआ, यहाँ पर भी पहला गुनाह हुआ। जुल्म है, जुल्म है, किसी के सदामरों पे जुल्म करना, उसके जिस्म जान पे जुल्म करना, ये दुनिया का पहला जुल्म है। उसके बाद देखो शिर्क के ताल्लुक से जो जुल्म हुआ कौम नूह में, अल्लाह उनको हलाक और बर्बाद किया है। हर
قوم میں جو ظالموں کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بہت خصوص ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ میں نے جمع کیا تم کو بتانے کے لیے. سورہ کہف اب پڑھتے ہیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا. قوم عاد, ثمود, قوم نوح, اس کے بعد کے بنی اسرائیل کے سارے بستیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. کیوں؟ کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان سب کو اپنے گناہوں کی پاداش میں ہلاک و برباد کیا کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر ظلم کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, ظلم کی پاداش میں اللہ نے سب کو ہلاک و برباد کیا. یہ فرعون, نمرود ابراہیم کے دور میں تھا, اس کو بھی اللہ نے ہلاک و برباد کیا. حامان کو دیکھو, قارون کو دیکھو, شداد کو دیکھو, جن کے پاس دولت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کیا ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سرمدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ, آج بھی ہو جو براہیم صحیح ماں پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یاد رکھو میرے بھائیو, یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے ملک کی میں مختصر سی تاریخ بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں. یہاں پر بھی کیسے ظلم ہوا ہے. عظیم, ہمارے ملک انڈیا, بھارت, کہیں بھی آفیشیلی ہندوستان اس کا نام نہیں ہے تو آپ بھی مت بولیں. انڈیا بولے, بھارت بولے, ہندوستان نہیں ہے. یہ ہمارا بھی ملک ہے. ہاں, جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. پھر بھی اہل چمن کہتے ہیں چمن تم ہمارا ہے, تمہارا نہیں. آئیے میں آپ کو مختصر تاریخ بتاتا ہوں بہت شارٹ میں 10-15 منٹ میں. نبی کے زمانے سے لے کر اسلام یہاں تک کیسے آیا, کب آیا ہے. ہاں, یاد رکھیے میرے بھائیوں, جن کے لہو سے چراغ, جن کے لہو سے شہر میں چراغ روشن ہوئی, آج ان کے گھروں میں دیا بھی میسر نہیں ہے. یہاں پر دیا جلے ہمارے لہو سے, تیل سے نہیں. آج ان کے گھروں میں دیا بھی میسر نہیں ہے. آئیے میں آپ کو دل خراش حقیقت بتاتا ہوں اور نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ انڈیا کی تاریخ کیا ہے. حضرین, اس انڈیا کے ساتھ نبی کے زمانے سے تعلق رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ذر غفاری فرماتے ہیں بادشاہ مالکم من ملوک الہند, ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ادرک گھڑے میں رکھ کر, زنجبیل کی جوہ گھڑے میں رکھ کر نبی کو تحفے میں بھیجا. نبی نے اس میں سے تھوڑا بہت مجھے بھی دیا. یہ ہوا, حافظ ابن حجر السقلانی نے لکھا ہے بخاری کی شرح میں کہ مسجد نبوی کے ستون شروع میں بنانے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ لکڑی کا نام ہے, عربی میں کہتے ہیں ساج. عربی میں گاف نہیں ہے, گاف کی جگہ پر چین استعمال ہوتا ہے. تو ساج کو ساگوان کی لکڑی کہاں, انڈیا سے جاتی ہے. ہاں, تو اس کے بعد نبی کے زمانے میں ہی ایک کیرلا کا بادشاہ جس کا نام ہے چیرامن, کیا نام ہے, چیرامن, وہ رات میں اپنے پیلس کے محل میں ٹہل رہا تھا. اچانک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے. کیا ماجرا ہے, ڈھونڈنا شروع کیا. معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں, انہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہے. آج بھی کیرلا میں مسجد چیرامن ہے, ان کے نام سے مسجد ہے. تو وہ گئے یہاں سے جا کر نبی کے ہاتھ میں مشرف اسلام ہوئی, اسلام قبول کیے. تو صحابی رسول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہمارے ملک کے ایک آدمی اس کو شرف صحابہ حاصل ہوا. واپس آ رہے تھے, انتقال ہو گیا, دفن کر دیا. کہاں ہے پتہ نہیں, ان کا چیپٹر اب کلوز ہو گیا. اس کے بعد بہت مشہور ہے, صحابہ کرام مختلف علاقوں میں گئے تو یہاں پر انڈیا میں بھی وہ لوگ پہنچے. نبی کے زمانے میں زیادہ نہیں آ پائے. اس کے بعد ابوبکر کے زمانے میں بہت ساری مصروفیت تھی. حضرت عمر کے زمانے میں بار بار اجازت پوچھتے تھے کہ جائیں, لیکن وہ کہتے کہ نہیں, اس زمانے میں سمندر کے راستے سے آنا ہے, اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے برابر ہے, کیوں ہے, مت جاؤ. حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام یہاں آئے تجارت کے غرض سے. سمندری علاقوں میں مختلف سمندری کیرلا ہے, بھروچ ہے, گجرات ہے, سندھ ہے, اس علاقے میں آئے. آج تک بھی ان علاقوں میں عربی نسل ہے, ان کے شباہت عربوں کی طرح ہے, ان کی زبان بھی آج تک عربی ہے. آئے, ان کی تجارت و کاروبار دیکھ کر, ان کی دیانت کاری, امانت کاری کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ آج تک بھی آپ جانتے ہیں کہ علاقے میں آج کینیڈا میں مسلمانوں کو کیا بولتے, داڑھی والوں کو کیا بولتے ہیں,
صاحب ہو. کیا مطلب اس کا؟ مطلب عزت کے ساتھ جو امانت دار ہے, دیانتدار ہے. آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں بھائی, مسلمان کے دکان سے مت لو, دھوکہ دیتا ہے. شکری کے دکان سے بولتے نہیں بولتے ہیں. کیوں؟ ہم خود بول رہے ہیں, کہاں ہو تم؟ تمہاری امانت دیانتداری کہاں گئی؟ وہ تمہارے آبا و اجداد تھے, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پڑتا ہو. ہم کو جو ملا تھا کیا ہوا؟ گواہ ہم نے اسلام سے جو میراث پائی تھی, گواہ ہم نے اسلام سے جو میراث پائی تھی, سوائدہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے ڈالا. کہاں ہو تم؟ آج ہمارے اخلاق دیکھو, عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی بہت ضروری ہے. بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, آتے جاتے رہے, لیکن مطلب حکومتی سطح پر جو یہاں پر سب سے پہلے اسلام آیا اور یہاں اس کی تبلیغ ہوئی, کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام انڈیا میں لانے والے نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی ہوتے نہیں ہوتے. اگر یہ لوگ نہیں آتے ہم لوگ مسلمان نہیں ہوتے. وہ آئے, آنے کے بعد ایک بار نماز میں السلام علیکم, یہاں سارے لوگ مسلمان, السلام علیکم, سارے لوگ مسلمان. وارے باپ کیا اسپیڈ, 5G سے بھی اسپیڈ ہے نا, عجیب تماشا. یہ لوگ کب پیدا ہوئے بھائی؟ سب کی پیدائش جا کے دیکھ لیں, کب پیدا ہوئے یہ لوگ؟ سب پیدا ہوئے 500 550 سال بعد. چار جو سلسلہ, یہ جو صوفیزم کے چار سلسلہ ہیں, چشتی, قادری, سہروردی اور جو ہے نقشبندی, یہ چار جو سلسلہ ہیں یہ سب کے سب پیدا ہوئے 600 سال بعد, سب کی پیدائش. چار جو ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ سب 100 سال کے بعد, 100 سال کے بعد امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے, پیدا امام نہیں بن گئے ہے نا, بڑے تو یہ 100 سال. امام مالک پیدا ہوتے 93 میں, امام شافعی پیدا ہوتے 150 میں, امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے 164 میں. ان کا زمانہ بعد کا نا, اور نبی نے کہا کہ ایک جماعت لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کی جماعت شروع سے لے کر قیامت کی صبح تک حوض کوثر تک رہیں گے. عربی گرامر میں کہا جاتا ہے استمرار بلا انقطاع, استمرار بلا انقطاع, لا تزال اس کے لیے استعمال ہوتا, کبھی کٹ آف نہ ہو. سلسلہ غار حرا سے لے کر قیامت تک چلتے رہنا ہے. اگر یہ چار ائمہ کا لے لیتے ہیں 100 سال کے بعد تو کٹ آف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایک دن پتا تھا, بہت اچھی بات یاد رکھیں. لوگ بولتے ہیں بھائی صرف سلفی اہل حدیث نام رکھنا ضروری ہے کیا؟ دوسرے نام نہیں رکھ سکتے کیا؟ ہاں, کہ یہ بھی ایک فرقہ نہیں کیا؟ بہترین قربانہ میں آپ یاد رکھو, ہر وہ نام جس کے ذریعے سے اللہ, رسول, قرآن, حدیث, اسلام, صحابہ یہ سمجھ میں آئے, یہ ریفلیکٹ ہو, وہ سارا نام درست ہے. کیا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رسول. کلمہ میں کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رسول اور صحابہ ہمارے لیے گویا کہ معیار حق ہے, وہ ایمان حق ہے. ہاں, صحابہ, اللہ رسول, قرآن, حدیث یہ سمجھ میں آئے تو اور نام رکھو, کوئی حرج نہیں ہے. اب میں انصاف کے ساتھ بولتا ہوں, آپ سبھی پہ ہاتھ رکھ کر بولو. اگر آپ کہتے ہو حنفی, اللہ رسول, قرآن, حدیث, اسلام, صحابہ کو سمجھ میں آیا, ریفلیکٹ ہوا؟ بولو بھائی, ہوا؟ شافعی, حنبلی, مالکی ہوا؟ چشتی, قادری, سہروردی, نقشبندی ہوا؟ اگر میں بولا اہل حدیث, حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا, حدیث کو بھی کہا جاتا ہے نا, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے نا. تو بھئی کہ حدیث سے فائدہ ہوئی میں لوگ, ہاں میں موضوع سے جا رہا ہوں دوسری طرف, لیکن ضروری ہے, لوگ پوچھتے ہیں نا, اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہمارے عوام کو. قرآن بھی حدیث, حدیث بھی حدیث ہے نا. اللہ کے رسول کے باتوں کو حدیث کہا گیا, اس کی بھی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیے دیتا ہوں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, نبی نے اپنے بیویوں کے پاس اپنی بات چھپائے, حدیث, نبی کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے نا, حدیث ہے یہ. اب آپ کہتے ہو کہ اہل حدیث, اہل کے معنی ماننے والے, علم رکھنے والے, عمل کرنے والے ہے نا. تو حدیث والے, حدیث کیا ہے؟ اللہ رسول کا کلام. تو یہ اللہ رسول, قرآن, حدیث سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نسبت اس کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو سلفی, سلف کہتے گزرے ہوئے اچھے لوگ. اس امت کے گزرے ہوئے اچھے لوگ کون ہیں؟ نبی اور صحابہ ہیں. ان کی طرف نسبت سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اس کے بعد دیکھو, آپ کہتے ہو اثر ہی اثر, صحابہ کرام اور نبی کی باتوں کو کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ سنی ہے, سنت سے ہے, تو قرآن حدیث سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے, ہر وہ نام درست ہے. لیکن وہ نام جس کے اندر قرآن, حدیث, اللہ, رسول, اسلام ریفلیکٹ نہ ہو, وہ اس کی عکاسی نہ ہو, وہ درست نہیں ہے.
10 बज गया, हिस्ट्री बाकी है थोड़ी सी, आपको ज्यादा तकलीफ देना होगा, आप बोले खत्म करना कर तारीख अगर थोड़ा सा बोलो तो हाँ, तो सबसे पहले इस्लाम मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन औलिया नहीं, इस्लाम सबसे पहले लाने वाले वो सहाबा किराम थे। यहाँ पर लोग मुसलमान हुए थे, चेरामन के जरिए से जाहिर सी बात है फिर वो मुसलमान हुए होंगे। चलो उसके बाद हुकूमती सतह पर सबसे पहले जो आए हैं वो है 17 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम। कब आए हैं? मोहम्मद बिन कासिम आए 97 हिजरी, 97 हिजरी, और ये सब पैदा हुए 100 साल बाद नबी, और उसके बाद तो ये सिलसिला है जो तसव्वुफ किया है तो 600 साल बाद, तो 96 हिजरी में या 7 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के मैदान में आए थे, क्योंकि हुकूमत करने के लिए नहीं, यहाँ पर मुल्क गिरी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मुसलमानों को कैदी बना लिया गया था, उनके माल को लूट लिया गया था, उनको आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए, छोड़े नहीं, उनको छुड़ाने के लिए जंग हुई, जंग में हार गया राजा दाहिर। उसके बाद यहाँ बेहतरीन इंसाफ पसंद हुकूमत कायम किए। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से जा रहे थे, लोग रो रहे थे, गैर मुस्लिम भी, आप जाने के बाद हमारी इज्जत की कौन हिफाजत करेगा, हमें कौन अदल इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस की तरफ से जुल्म होता था, तो आज तक भी हो रहा है। यहाँ आए और बाकायदा वहां पर इस्लाम का प्रचार हुआ, मुसलमान काफी सारे सिंध के इलाके में आए। इसीलिए उस जमाने के बहुत मशहूर एक शायर मिलते हैं, अताउल्लाह सिंधी उनको कहा जाता है। इसी तरह से बहुत बड़े इमाम सागानी मिलते हैं, जिनके हदीस में शुरुआत इमाम सागानी उस इलाके के उस जमाने के हैं। बहरहाल उसके बाद ये सिलसिला खत्म हुआ। कब की बात है? मैं आपको हिजरी से इसकी तरफ लेकर आता हूँ, अंग्रेजी तारीख की तरफ। हिजरी से इस्लामी तारीख ऐड करना तो 650 ऐड कर लो, 97 की बात है, 100 समझ लो ना, तो उसके साथ 650 ये ऐड कर लो तो 750 की बात है, 700 ईस्वी की बात याद रखो। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर इस्लाम लाए, काफी सारे लोग उस इलाके में मुसलमान हुए, इस्लाम का बोलबाला हुआ। उसके बाद उनको चला जाना पड़ा, वो अलग किस्सा है। फिर उसके बाद 300 साल तक यहाँ इस्लाम रहा, लेकिन फिर हुकूमती सतह पर सबसे पहले यहाँ इस्लाम लाने वाला जो था वो है महमूद गजनवी के बाप। महमूद गजनवी नाम सुने ना? महमूद गजनवी के बाप है सुल्तान नासिरुद्दीन सुबक्तगीन। कब आया? 1000 में, 300 साल बाद, मोहम्मद बिन कासिम के 300 साल बाद। वो 700 में आए थे या 1000 में? कुछ इलाके में आए, देखे, उनका वाकया आप जानते हैं। फिर उसके बाद उसके बेटे आए 100 साल के बाद, वो कौन है? महमूद गजनवी। 1100 में आए महमूद गजनवी, और वो आके लूटपाट किया, जो भी किया मुख्तलिफ इलाकों में। उसका मकसद था लूटता, लूट के चला गया। वो मंदिर भी लूटा, मस्जिद भी लूटा, हाँ, खानकाओं को भी लूटा, उसको जहां भी दौलत पता चला सबको लूट के चला गया। तारीख वाले सही तारीख वाले जानते हैं हुआ। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। कब आया? 1200 में, 100 साल के बाद मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आके हुकूमत दिल्ली तक लेके चला गया, दिल्ली तक। उसके पास इतनी बड़ी हुकूमत थी, कहा कौन यहाँ हुकूमत करता था, बोल के जाते जाते अपने गुलाम को लेके चला गया। कौन है? अल्तमश, उसका गुलाम है, अल्तमश को लेके चला गया। हाँ, गुलाम तो कर, वहां से गुलामों का दौर शुरू होता है। वहां से मैं आपको और समरी बता रहा हूँ, गुलामों का दौर, स्लेव पीरियड शुरू होते हैं वहां से। हाँ, ये 1200 की बात है। वहां से जो है हुकूमत हर जगह पर दिल्ली तक फैलती गई। फिर गुलामों के बाद खिलजियों का दौर आता है, खिलजियों के बाद लोधी का दौर आता है, लोधियों के बाद मुगल का दौर आता है। बाबर किसको हराया? इब्राहिम लोधी को, इब्राहिम लोधी को। कब? 1500, पानीपत की जंग कब हुई? 1500 में। मुगल हुकूमत कायम हुई 1500 में, है ना? 1500। उसके बाद 100 साल तक इनकी अच्छी हुकूमत रही। 1608 की बात है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है। 1608 की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सबसे पहले आती है। आते 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 सब जगह पर ये लोग, उस जमाने के कैपिटल कोलकाता, इंडिया का सबसे बड़ा कोलकाता, और बहुत बिजनेस पॉइंट है बॉम्बे, बॉम्बे के रास्ते से आके कोलकाता तक पहुंचते हैं अपने ब्रांचेस बनाते बनाते बनाते। लेकिन उस वक्त जो शाहजहां था या जहांगीर, उसके साथ में क्रिकेट होती थी। आखिरकार शाहजहां या जहांगीर बीमार हुआ, इलाज नहीं हो रहा था। अंग्रेजों ने इलाज किया उसका। मुसलमान ऐसा बंद होते हैं ना, उसके बाद उसने कहा ठीक है हम जगह देते हैं, तुम यहाँ बिजनेस करो। ये गलती हुई। तारीख के सफात में वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।
सभी लोगों की खता वहां से शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते देखते ये लोग इसे कब्जा करना शुरू किए, मुसलमानों को आपस में खोखले करते चले गए, मुसलमान यहाँ पर दूसरे अयाशी में मुब्तला हो गए। याद रखो, ये जो इस्लाम लाए थे ये लोग, ये मक्के मदीने का खालिस इस्लाम नहीं था, ये ईरान और तुरान का बिदाती इस्लाम था। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम तक सही इस्लाम था, इनका इस्लाम बिदअत इस्लाम था, बिदाती वाला इस्लाम था। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले वतन के खातिर जान देने वाले, याद रखो कब की बात है, हम आजादी की तहरीक शुरू करते हैं 1857 से नहीं 1857 से शुरू करते, गलत है। आजादी की जंग शुरू होती उससे 100 साल पहले 1757 से। सबसे पहले आजादी के लिए जंग करने वाले उस जमाने के कोलकाता के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नवाब सिराजुद्दौला हैं। और उसके साथ जंग होती कहां, पलासी में, वॉर ऑफ पलासी, आप जानते हैं, बैटल ऑफ पलासी। पलासी तारीख बहुत मशहूर है, आज तारीख को मिटाया जा रहा है, याद रखो। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा है दुनिया के एतबार से, लेकिन दीनी एतबार से ईमान बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने मकातिब का निजाम सही नहीं किया, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया तो ईमान बर्बाद हो जाएगा। स्पेन और तुर्की की तरह, तुर्की की तरह हो जाएगा, याद रखो। वाला मसला है। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले पलासी में जंग हुई अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला की 1757 में। धोखा देने वाला खुद उसका सगा था मीर जाफर, हमारे पश्चिमी बंगाल का, आपको बता देता हूं बंगाल का हूं मैं, और पलासी मेरे गांव से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, पलासी के इलाके का हूं। हाँ, तो हमारे पास जाफर गाली है, बंगाल में कोई जाफर नाम नहीं रखता, कोई बहुत धोखेबाज बंदा है ना, बंगाली जबान में जाफर पे बोलते हैं, उनके हमारी जबान में मिर्च जाफर नहीं, हाँ बोलते हैं, यानी सबसे ज्यादा धोखेबाज, धोखा किया जाफर। हमें अपनों ने लूटा, गायरों में कहां दम था, हमें अपनों ने लूटा, गायरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, दिल के बोले चल उठे सीने की ताक से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद 1757 की बात है, और उसके बाद बॉक्सर की जंग होती है, बॉक्सर की जंग, बैटल ऑफ बॉक्सर। हाँ, कहां पर, बिहार की सरजमीन बॉक्सर है, बिहार में है, वहां जंग होती है कब, 1764 में, 1764 में। और उसके बाद अंग्रेज वहां से जाते हैं कहां पर, लखनऊ, लखनऊ में वाजिद अली शाह, सुने होंगे आप, वाजिद अली शाह बड़ा याश बादशाह नवाब था, उसके साथ जंग इसको हरा देते हैं। उसी की बीवी है हजरत महल, बेगम हजरत महल कौन है, नाम वाजिद अली शाह की बीवी है, उन्होंने वो मुकाबला किया है और अंग्रेजों के खिलाफ ये औरत बहुत मुकाबला की है, वहां जंग हासिल कर जीत के दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में अब सारा नॉर्थ इंडिया कब्जा कर ली है ना, अब साउथ इंडिया में एक शेर है, शेर मैसूर टीपू। हाँ, एक शेर है, शेर मैसूर टीपू, इंडिया का मिसाइल मैन है वो, इंडिया के मिसाइल मैन है वो, जिनका ये कहना था कि याद रखो कि गीदड़ के 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए उनके गले का हड्डी बन के था, और नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद अब साउथ इंडिया में आया और वतन के लिए जान देने वाला, उसके बाद था दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सिराजुद्दौला के बाद है टीपू सुल्तान। कब की बात है, 1799, याद रखो भाई, अभी 1857 तो आया नहीं भाई, वो बात के हैं, और एक भी गाय का नाम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मुसलमानों के साथ जंग चल रही है। अरे भाई, इक़्तिदार में मुसलमानी तो है, हाँ, इसलिए डायरेक्ट मुसलमानों के साथ जंग चल रही है। उसके बाद देखो, अभी 80 का जमाना नहीं है, 1799 में टीपू को मारने के बाद, टीपू को जब मारा गया, टीपू को धोखा देने वाला मीर सादिक, शायर ने कहा जाफर अस बंगाल, सादिक अस दक्कन, दक्कन का सादिक और बंगाल का जाफर, नंगे दीन नंगे मिल्लत नंगे वतन, सबके लिए दीन मिल्लत वतन के लिए शर्मिंदगी की बात है। हाँ, टीपू को भी धोखा दिया मीर सादिक। उसके बाद टीपू को जब खत्म कर दिया गया, अंग्रेजों को इतना डर था, टीपू मतलब इंतकाल हो गए, फिर भी गोलियां दाग दाग के जब लगा कि हाँ पूरी तरह से खत्म, टीपू के बाद जाकर कहा अब हिंदुस्तान हमारा है,
टिपू के लाश पे ठहर के, जब तक टिपू था ये कहने की हिम्मत नहीं थी उनको। हाँ, उसके बाद कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा है, आज इंडिया हमारा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा, याद रखो, इस तरह से वो कब्जा कर लिए। अब एक डील का जमाना आता है, 1800 अब शुरू है। अब दूसरे जब जुल्म होने लगा अंग्रेजों का, जुल्म की वजह से जब तक इन्होंने अच्छा काम किया, क्या हुआ, मुगल लोग इस्लामी एतबार से जुल्म, अकीदा से ही नहीं, शिर्क बिदअत और खुराफात का अल्लाह ने उनको खत्म करके अंग्रेजों को लाया। अंग्रेज जब तक सही अल्लाह ने रखा, जब उन्होंने जुल्म शुरू किया, निहत्ते लोगों से उनको साफ किया कि नहीं किया? निहत्ते लोगों से साफ किया है। और उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ अब जंग शुरू हो गई। जंग आजादी को जिहाद करार देने वाले सबसे पहले अहले हदीस आलिम है, कौन जानते हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। कब पैदा हुई है? 1703 में, याद रखो, 1703 में या 6 में पैदा हुई। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज ने सबसे पहले फतवा दिया कि तुम आगे बढ़ो। इनके फतवा से तहरीक पाके सबसे पहले जंग आजादी के शुरू करने वाले अहले हदीस आलिम शाह अब्दुल अजीज। इसलिए याद रखो, ऑन रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान है, पहले मिनिस्टर बनने के बाद, पीएम बनने के बाद उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। उन्होंने कहा कि उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां एक पल्ले में रखो, सारे हिंदुस्तानियों की कुर्बानी एक पल्ले में रखो, तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पल्ला भारी हो जाएगा। उलमाए सादिकपुर 100% अहले उलमा थे। और मौलिक ताराचंद लिखते हैं, गैर मुस्लिम मौलिक ताराचंद लिखते हैं, इस मुल्क में तारीख अहले हदीसों की है। लिखते हैं 8 लाख उलमा को, सारे के सारे उलमा थे, उनको शहीद कर दिया गया, जिनमें से 2 लाख सिर्फ बंगाल की सरजमीन पे। बंगाल की सरजमीन में दरख्तों में देखो लाशें लटक रही थी, कर रही थी। बहरहाल इतनी सारी कुर्बानियों के बाद ऐसी कुर्बानी, वाकया याद रखो, एक लेटर लेके जाना था, तहरीक शहीदाइन, तहरीक रेशमी रुमाल के लोगों का, ये सब अहले के शहीद है, इस्माइल शहीद और अहमद शहीद। दोनों अहले कौन है ये? इस्माइल शहीद, ये तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के पोते हैं, शाह उनके बेटे अब्दुल गनी के बेटे हैं, और शाह अब्दुल अजीज के बेटे, अब्दुल अजीज के बेटे के शागिर्द है अहमद शहीद। अहमद शहीद नाम उसके बरेलवी नहीं है, वो बरेली के रहने वाले किससे बरेलवी बोलते हैं? अकीदतन बरेलवी नहीं है, रखो वाले से। हाँ, उसके बाप देखो गैर का भी कोई नहीं है, यानी गैर मुस्लिम ना गैर अहले। क्या बताऊं, ये दिलखराश, इसके लिए सेमिनार होना चाहिए। बहरहाल, और मैंने ये बयान, आपको बताता हूं, यूट्यूब पे जाओ, मैंने ये बयान तो बड़े कर्नाटक के 2 बड़े जमात के बड़े उलमा के मुफ्तियों के सामने, मैंने दोनों तरफ बैठे मैंने उनके सामने बयान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बेंगलोर में मैंने उनके सामने बयान दिया है और यूट्यूब पे मौजूद है, आप सुनो। हाँ, उसके बाद तारीख जुड़ती है, गैर अब इसके बाद आने लगते हैं, 18 के बाद गैर आने लगते हैं, दूसरे आने लगते हैं, सब जुड़ते हैं। हाँ, इंडिया की आजादी में सब मिलकर आजादी के जंग लड़े, लेकिन कलीदी रोल, सदारत और क़यादत मुसलमानों ने किया है। हर इसमें आप देखो, हर जगह पर मौलाना अबुल कलाम आजाद अल्लाह को क्या कुर्बानियां किए हैं। एक लेटर लेके जाना था, अंग्रेजों को पता चल गया कि लेटर लेके आने वाला ऐसा आदमी, उससे स्केच बन गया, पता चला तो क्या किया मालूम है? खंजर निकाला और अपनी आंख निकाल दी। आलिम की कुर्बानी देखो, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कौन है ये, और वो लेटर पहुंच जाए। बड़ी सी कुर्बानी। केरला के कुछ मुसलमान, जिनको मापले मुसलमान कहा जाता है, मुस्लियार, अहमद मुस्लियार, अब्दुल्ला मुस्लियार को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया। मुस्लियार खानदान ने बगावत किया, सारे मुस्लियार खानदान को उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया मालूम है? उस जमाने के जो गुड्स रेल है, एक बॉगी में दाखिल किया। कितने लोग आ सकते हैं बॉगी में, बोलो कितने लोग आएंगे? 30, 40, 50, 100, 200 लोगों को ठोसा गया। एक बॉगी में 200 लोगों को ठोसा गया, बंद कर दिया गया। उस जमाने में ट्रेन दौड़ती नहीं, भागती नहीं, रेंगती थी। उस जमाने में साउथ इंडिया की जो अदालत थी मद्रास में, तो केरला से मद्रास लेके जाया जा रहा था मुकदमा चलाने के लिए, 3 दिन लगते थे जाने के लिए। 2 दिन के बाद खोला गया, आधे से ज्यादा इंतकाल हो गए, तवफ़्फ़ुन, सफोकेशन। बाकी लोगों को ले जाकर सूली पे लटका दिया गया, और काला पानी की सजा पाने वाले 90% से ज्यादा मुसलमान,
ایسی قربانیاں میرے بھائیوں کیا کہ میں آپ کو سناؤں، اس وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دیے ہیں، اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، ملک آزاد ہوا ہے، اور اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اور اس کے علاوہ پہلے جھنڈا بنانے والے مسلمان ہیں، کوئٹ انڈیا موومنٹ سب سے پہلے دینے والا حضرت موہانی ایک مسلمان شاعر ہے، ایسے کتنے ساری باتیں آپ کو بتاؤں، ساری چیزوں میں کلیدی رول مسلمانوں نے ادا کیا ہے، لیکن آج ہم کو کرایہ دار کہا جا رہا، کرایہ دار نہیں، ہم حصے دار ہیں اس ملک کے۔ دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو 15 اگست آنے والا ہے، جس طرح سے 10 محرم کو سب سے بڑے ظالم کو ختم کیا گیا، 15 اگست کو بھی انگریز ظالموں کا خاتمہ ہوا تھا، اللہ آج بھی بہت سارے ظالم ہیں جو مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو پر ظلم کر رہے ہیں، غیر مسلموں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اس ملک میں دیکھو مختلف ریاستوں میں منی پور کا کیا حال ہے، اللہ اکبر، منی پور میں چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کانوں میں چھو نہیں رہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا، لیکن اقتدار میں بیٹھے ہوئے نشہ ہے۔ یاد کرو فرعون کو، یاد کرو فرعون کو، یاد رکھو ابھی بھی پیغام ہے، سمجھ جاؤ، ہو سے ناخن لے لو، کشمیر میں ظلم ہو رہا، کانٹے سے ظلم ہو رہا، یاد رکھو۔ اور جیسے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیسے مسئلہ میں گھس کے کیا کیا جا رہا ہے، اللہ تو ظالموں سے نپٹنے، ظالموں سے کافی ہو جا، اللہ تو مظلوموں کی مدد پہنچا، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو و ایمان اور حیات کی حفاظت فرما، اللہ ہم مظلوم میں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا، اللہ مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلمان بنا اور سنت رسول کی شیدائی بنا، توحید کے متوالے بنا، اللہ تو ہمیں ایماندار بنا دے، اللہ ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، جب تک دنیا میں اپنے امام امان کے ساتھ رکھنا، مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، اللہ تعالیٰ تو اس دنیا سے کھو دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم بھی تجھ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ الہ العالمین جب اس دنیا سے جائے قبر کے سوالات کے سامنے تب عطا فرمانا، اور قیامت کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا، نبی کی شفاعت نصیب فرما کے نبی کی رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کا اعلیٰ جگہ عنایت فرمانا، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا، یہاں موجود سارے مسلمانوں کے مرد و خواتین سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمانا، اللہ ہم نے ان کا بہت وقت لیا اور دیر تک ہی بیٹھے رہے، اللہ تیرے گھر میں ہے، اللہ تیرے رسول نے کہا تیرے گھر میں آنے والے تیرے اللہ کی ضمانت اور امانت میں ہوتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنے سامان میں رکھ، ہمارے اوقات میں ہمارے دولت میں صحت و عافیت میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، زیر علاج لوگوں کو علاج کو کامیاب کر دے، لا اولاد کا اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، صاحب اولاد کا اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کے لیے راستہ نکال دے، اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہے روزگاری نصیب فرما دے، برسر روزگار لوگوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے، اللہ تجھ سے کیا مانگو، تو رحمان الرحیم ہے، تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، سب کے دلوں کی مرادوں کو جائز تمنا کو پورا فرما دے، جو مانگنے سے رہے اپنی شان سے نواز دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس آخری موقع پر اللہ کا اور سارے لوگوں کا آپ کا ذمہ داروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیرا۔